اللہ کی کرو رحمت ہے، ہمارے پاس آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایسی سیرت ہے، ایک ایسا کردار ہے جس کے متعلق اللہ کریم سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات میں تمہارے لیے پیروی ہے، نمونہ ہے، رول ماڈل ہیں وہ۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پرسنل کردار مبارک کے ذریعے اور اپنے ارشادات کے ذریعے جس طرح کردار سازی پر کام فرمایا اور جس طرح کردار کو ایک عروج عطا کیا، اور ایک ایسے دور میں کہ جہاں پر کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی طریقہ کار نہیں تھا زندگی کا، جہالت کا دورہ تھا، بات سمجھانا یہ کوئی آسان کام نہ تھا، اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن جو بنے ہوئے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ خوبصورت انداز، وہ خوبصورت کردار مبارک اور وہ خوبصورت ارشادات عطا فرمائے، وہ زندگی گزارنے کے ایسے اصول عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے، افیکٹو بنانے، اٹریکٹیو بنانے، پورا سر بنانے کہ ایسے ارشادات عطا فرمائے کہ وہ جو ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے، نبی پاک پر ایمان لانے کے بعد ایک دوسرے کی جان کے محافظ بن گئے، بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے والے، بیٹیوں سے محبت کرنے والے بن گئے، حقوق کو ضائع کرنے والے، حقوق کی حفاظت کرنے والے بن گئے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بن گئے، مال کھا جانے والے مالوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے، امانت ادا کرنے والے بن گئے، اور معیشت، معاشرت اتنی تیزی کے ساتھ بہتر ہوئی اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ تو یہ وہ باتیں جنہیں آج مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو اس طرف جانے کی ضرورت ہے کہ مصطفیٰ کریم کی عادت مبارکہ کیا ہوا کرتا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا کیا انداز عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نصیحتیں فرمائی، اس میں کتنی، آپ رائٹس آف نیبر دیکھیں، پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے کتنا پیارا ارشاد فرمایا، امانت داری دیکھیں، خیانت کے تعلق سے دیکھیں کتنی پیاری باتیں ارشاد فرمائی، وعدہ پورا کرنے کے تعلق سے، کمنٹمنٹ کے تعلق سے دیکھیں کتنی عمدہ ڈسکشن ہے امیر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلام عام کرنا، اتنی جلدی آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ کر لیتے ہیں، اتنی جلدی آپ لوگوں کے محبوب بن جاتے ہیں، اور اتنی بندہ برائی اور خامیوں سے بچ جاتا ہے جب وہ سلام میں پہل کرتا، سلام کو عام کرتا ہے۔ کہ مسلمان کو سلام کرو خواہ اسے جانتے ہو کہ نہیں جانتے، نرم کلام کرنا، پولائٹ ڈسکشن، اس پر تو اتنی ڈسکشنز کی جاتی ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو انداز کلام میں کچھ اور ہوا کرتا تھا، اور جو سنے تو وہ سنتا ہی چلا جائے، اور اب اتنا خوبصورت بات کرنے کے انداز ارشاد فرمائے، وہ خود اتنا پیارا انداز اپنی پیاری امت کو عطا فرمایا۔ اللہ کرے کہ ہم آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کردہ ارشادات کو سمجھے، جو اخلاق کو سنوارنے والے، کردار کو سنوارنے والے، یہ وہ ارشادات ہیں جو کریکٹر بلڈنگ اور کردار سازی میں ہمارا ساتھ دیتے اور ہمیں سنوارتے، یہ وہ جو انٹرپرسنل سکلز کو آپ کس ڈیولپ کرتے ہیں، فیوچر پلاننگ، گول پلاننگ، کیا اچیو کرنا ہے، کیا، یہ سب کچھ جو کچھ ڈسکشنز کی جاتی ہے نا، اگر غور کیا جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے اندر، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی پاک کا مطالعہ کریں، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی پاک کا مطالعہ کریں، ہجرت پاک کے وقت کی جو کیفیت تھی اس کا مطالعہ کریں، ہجرت مبارکہ کرنے کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان
جو رشتے قائم کیے, جو ان کے اندر آپ نے ارشادات عطا فرمائے, اور جو ان کے اندر آپس کی محبت پیدا کی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, اس کو بندہ پڑھے تو صحیح, امت کی پڑھے تو صحیح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ ارشاد فرمایا. غزوات کے موقع پر, غزوہ خندق کے موقع پر کیسے کیسے انداز ہوتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, جہاں ایک طرف صحابہ کرام علیہ رضوان کا خندق کھود رہے ہیں, وہیں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کھودنے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں. جہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کے جسم مبارک کو مٹی چوم رہی ہے, وہیں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک, شکم مبارک کو بھی وہاں کی گرد لپٹ لپٹ کر اس کے بھی بوسے لے رہی ہے. صحابہ دیکھ رہے ہیں علیہ رضوان کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کام میں مصروف عمل ہے. سیرت غزوہ بدر میں دیکھیں کس طرح صف بندی, کس طرح پلاننگ کی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. زندگی کا کون سا پہلو ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے موضوع پر جو رہنمائی فرماتے ہیں, فیملی کے تعلق سے جو رہنمائی فرماتے ہیں, آپس سے ملنے جلنے اٹھنے بیٹھنے کے تعلق سے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم رہنمائی فرماتے ہیں. ایک عام آدمی کو زندگی گزارنی کیسے ہے, ایک امیر آدمی کیسے زندگی گزارے, ایک غریب آدمی کیسے زندگی گزارے, ایک حاکم وقت کا حکمران کس طرح اپنی زندگی گزارے, کس طرح کی وہ رولنگ کرے, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. بیٹی, بیٹا, والد, والدہ, ہر ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سبق حاصل کرے. میں صراط الجنان میں اس سورہ احزاب کی آیت مبارکہ کے تحت پڑھ رہا تھا کہ صراط الجنان, یہ ماشاءاللہ تفسیر قرآن بہت عمدہ تفسیر قرآن ہے, اللہ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس جگہ پر بڑا پیارا مضمون میں نے پایا, میں انشاءاللہ اس مضمون کو آپ کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہر درجے اور ہر مرتبے کے انسان کے لیے نمونہ ہے. جیسے آپ کے توکل کا حال یہ تھا کہ 2 ماہ تک گھر میں آگ نہیں جلتی, صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا ہوتا. تو امت کے مساکین کو چاہیے کہ ان مبارک حالات کو دیکھیں اور صبر سے کام لیں. جو سلطنت و بادشاہت کی زندگی گزار رہا ہے, حاکم ہے, پریسیڈنٹ ہے, پی اے ہے, اتھارٹی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی بہت بڑا عہدہ اور جیسے اس طرح کی بادشاہت اور حکومتیں مل جاتی ہیں, تو وہ ان حالات کا ملاحظہ, ان حالات کو دیکھے, ان حالات کا جائزہ لے, ان حالات کو اس صورتحال کی اسٹڈی کرے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, تمام کفار سامنے حاضر ہے جنہوں نے بے انتہا تکلیفیں پہنچائی تھی. آج موقع تھا کہ ان تمام گستاخوں سے بدلہ لیا جائے, مگر ہوا یہ کہ فتح فرماتے ہی عام معافی کا اعلان فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے, جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے, جو ہتھیار ڈال دے اس کو امن ہے. الغرض حضرت یوسف علیہ السلام پر 10 بھائیوں نے چند گھنٹے ظلم و ستم کیا, جس کے نتیجے میں مختصر عرصے تک آپ آزمائشوں میں مبتلا رہے, اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سلطنت میں غلبہ لینے حاضر ہوئے, گلہ لینے حاضر ہوئے, تو آپ نے ان سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, آج تم پر کوئی سختی نہ ہو, اللہ تمہاری مغفرت فرما دے. مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 13 سال تک اپنے اور اہل مکہ کی سختیاں برداشت کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک اپنے اوپر اہل مکہ کی سختیاں برداشت کی. صحابہ کرام, اہل بیت عظام, ان کے گھر والے اور ان حضرات کی جان و مال, عزت و آبرو سبھی خطرے میں رہے, اور آخر کار دیش چھوڑ کر پردیسی ہونا پڑا. مگر جب اپنا موقع آیا تو سب کو معاف فرما دیا. لہذا قیامت تک کے بادشاہ, حکمران, سلاطین
اور اپنے لیے مشعل راہ بنائے۔ اگر کوئی مالداری اور خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ان حالات کو وہ سمجھے، پڑھے، دیکھے کہ ایک شخص کے کھیت میں لمبی ککڑی پیدا ہوئی، تحفے کے طور پر بارگاہ رسالت میں حاضر کی، تو آپ نے اس کی عوض، اس کے بدلے میں 1 لب بھر سونا عنایت فرمایا۔ ایک بار بکریوں سے بھرا ہوا جنگل حضور پرنور کی ملکیت میں آیا۔ کسی نے عرض کی یا حبیب اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے حضور کو بہت ہی مالدار بنا دیا۔ ارشاد فرمایا انہیں میری مالداری کیا دیکھی؟ عرض کی اس قدر بکریاں ملکیت میں ہیں؟ ارشاد فرمایا جا سب کچھ کو عطا فرما دیا۔ وہ اپنی قوم میں یہ مال لے کر پہنچے اور قوم والوں سے کہا اے لوگو ایمان لے آؤ، رب کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا خوف نہیں رہتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا خوف نہیں فرماتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما تو ایک بار اتنا دیا کہ وہ اٹھا نہ سکے، لہذا مالدار یہ واقعات اپنے خیال میں رکھے اور زندگی گزارے۔ اگر کسی کی زندگی اہل و عیال کی زندگی ہے، بیوی بچے ہیں، بہت بڑا کنبہ ہے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات پاک کا جائزہ لے، آپ کی ازواج مطہرات کو دیکھیں، ان کی تعداد، آپ کی شہزادیاں، آپ کا جو گھر بار کا ایک انداز تھا، اس کا مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں، پھر اولاد کی اولاد، غلام، وابستگان، مہمان، پھر کس طرح ان سے برتاؤ فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ کس طرح رب کی یاد فرمائی۔ آج تم گھر بار کے اس میں آ کر سب کچھ بھول جاتے ہیں، عبادتیں بھول جاتے ہیں، بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے مسیح کی طرف چل پڑتے۔ اگر کوئی تاریخ کو دنیا زاہد اور اس طرح کا دنیا ترک کرنے والا ہے اور اس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے تو غار ہیرا کی عبادت، وہاں کی ریاضت، دنیا سے بے رغبتی کو دیکھے۔ الغرض اس میں اور بھی تفصیل لکھی ہوئی ہے، اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک میں کس طرح سیکھنے اور سمجھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے اور کس طرح عادتیں درست ہوتی ہیں۔ عادتوں کا بڑا ہے، یہ جو ہمارا دین، ہماری شریعت ہے نا، اس کے 4 اہم ٹاپک۔ نمبر 1 عقائد و نظریات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاقیات۔ یہ 4 مین ٹاپک ہیں اور اس کے اندر بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا۔ آج ہماری بدقسمتی ہمیں ٹائم نہیں ہے، ہم نے اس علم کے ان بابوں، ان چیپٹرز کو پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ عقائد و نظریات کی درستی کتنی امپورٹنٹ ہے، پھر عبادات کی درستی کتنی امپورٹنٹ ہے، پھر معاملات کی درستی، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے، تجارت ہے وغیرہ وغیرہ، حرام و حلال کا علم ہے، اخلاقیات کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اخلاقیات کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے نقل کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے دین اسلام کو عمدہ اخلاق اور اچھے اعمال سے ڈھانپ رکھا ہے۔ اخلاقیات کی اہمیت کو اس حدیث سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مکارم الاخلاق، یعنی میں اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کردار اور اپنے ارشادات کے ذریعے اخلاقیات کس طرح درست فرمائے، اس کی کیسی تربیت فرمائی، اس کا ایک روایت آپ نے سن لی جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا۔